اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ایک موضوع لے کر آتے ہیں، اس موضوع کو جوڑتے ہیں حالات حاضرہ سے، سیکھتے ہیں اپنے معزز علماء سے کہ قرآن کریم اور اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری کس کس طرح رہنمائی فرما رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہمارا دین مکمل، ہر مسئلے کا حل الحمدللہ ہمارا دین عطا کرتا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ایک اہم موضوع۔ خواتین و حضرات، آپ اور ہم جہاں بیٹھتے ہیں، جن لوگوں سے ملتے ہیں، ایک بات سننے کو بارہا ملتی ہے، وہ یہ کہ جناب والا ہر شخص مال کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہے، ایک ریس لگی ہوئی ہے، کسی طرح بس مال حاصل کر لیا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد یاد آتا ہے کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ انسان ایسا ہے کہ جب اسے یہ احد کی جو وادی، ایک سونے کی وادی مل جائے تو یہ کہے گا کہ بس ایک وادی، دوسری وادی کہاں ہے؟ خواتین حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وجہ وجود کائنات، محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ خواتین حضرات، دین کا تصور دولت کیا ہے؟ کیا ہم دولت کے، مال کے مالک ہوتے ہیں یا امین ہوتے ہیں؟ یہ مال کی ہوس یہ ہے کیا؟ کہتے کسے ہیں؟ قناعت کا تعلق کیا ہے اس ذیل میں؟ اس موضوع کے حوالے سے یہ تمام گفتگو اور بہت سارے سوالات ہم اور اٹھائیں گے اور رکھیں گے اپنے عہد کے دو جید مفتی صاحبان کی خدمت میں۔ تشریف فرما ہے محترم مفتی منیب الرحمن صاحب۔ خواتین حضرات، کون آپ سے واقف نہیں؟ ہمارے ملک کا ممتاز نام، مقبول نام، محبوب نام، مرکزی چیئرمین رویت ہلال کمیٹی پاکستان، کئی کتابوں کے مصنف۔ تشریف فرما ہے محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب، ایک اور جانا مانا نام ہمارے ملک کا۔ خواتین حضرات، ایک دنیا کو بڑے قریب سے دیکھا اور آج کے جدید مسائل کا حل آپ عطا فرماتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوا پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ تکاثر کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین، لترون الجحیم، ثم لترونها عین الیقین، ثم لتسألن يومئذ عن النعیم،
صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ پیش خدمت ہے۔ تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ اسی فکر میں تم لب گور تک پہنچ جاتے ہو۔ ہرگز نہیں، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ پھر سن لو کہ ہرگز نہیں، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ ہرگز نہیں، اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش انجام کو جانتے ہوتے تو تمہارا طرز عمل یہ نہ ہوتا، تم دوزخ دیکھ کر رہو گے۔ پھر سن لو کہ تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھ لو گے، پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم محترم مفتی منیب الرحمن صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھیں، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء اکرام کی امامت کس مسجد میں فرمائی تھی؟ درست جواب مسجد اقصی میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ شوال کے مہینے میں کتنے روزے رکھنے کی خصوصی فضیلت ہے؟ 4، 6 یا 8؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923258250194۔ قبلہ مفتی صاحب ارشاد فرمائیے، یہ مال کی ہوس کیا ہوتی ہے؟ اس حوالے سے ہمارا دین کیا فرماتا ہے اور دین کا جو تصور دولت ہے وہ کیا ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انیقم صاحب، سب سے پہلے تو یہ وضاحت کر دوں کہ مال کے معنی کیا ہیں۔ جی۔ تو عربی لغت میں کہتے ہیں کہ المال ما یمیل الیہ النفس، مال اسے کہتے ہیں جس کی طرف نفس کھنچا چلا جائے۔ سو اللہ تعالیٰ نے مال کی محبت امتحان کے طور پر انسان کے نفس میں پیوست کر دی، اور یہی انسان کا ایک امتحان ہے۔ دوسری وضاحت یہ کہ مال مطلقاً معیوب نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اگر مال مطلقاً معیوب ہوتا تو پھر مالی عبادات واجب نہ ہوتی، یا مالی صدقات کی اتنی ترغیب جو قرآن و حدیث میں ہے وہ نہ آتی، اور مالی احکام بھی پھر اس کا ایک نظم اور نظام شریعت میں نہ آتا۔ سبحان اللہ۔ سو وہ مال مذموم ہے کہ جو انسان کے قلب و ذہن پر جس کی محبت اتنی غالب آ جائے کہ تمام جو ترجیحات ہیں دینی اور انسانی وہ پیچھے چلی جائیں، اور یہ محبت غلبہ پاتے پاتے انسان کے قلب و ذہن پر چھا جائے، اور پھر انسان کو اتنا سنگ دل اور شقی القلب بنا دے کہ پھر رحم اور ترس اس کے اندر باقی نہ رہے۔ ٹھیک۔ یہ نہیں فرمایا قرآن میں جو آپ نے سورۃ تلاوت فرمائی کہ تمہیں مال نے غافل کر دیا، فرمایا کہ الہاکم التکاثر، کثرت مال کی طلب نے تمہیں اللہ سے غافل کر دیا ہے۔
یعنی بقدر ضرورت مال کی طلب نہ صرف یہ کہ مذموم نہیں ہے بلکہ مطلوب ہے، اس لیے فرمایا کہ الید العلیا خیر من الید السفلی، کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اوپر والا ہاتھ وہی ہوگا جو مانگتا نہیں ہے بلکہ کماتا ہے، اور کما کر اس پر سانپ بن کر نہیں بیٹھ جاتا بلکہ انسان کو اس سے مستفید کرتا ہے اپنی اس محنت سے۔ پھر آپ نے جو سوال اٹھایا کہ اسلام جو اس کے بارے میں تصور دیتا ہے کیا ہے، تو اسلام کا بنیادی تصور یہ ہے کہ انسان نہ اپنی جان کا مالک حقیقی ہے اور نہ اپنے مال کا مالک حقیقی ہے۔ یہ جان ہو یا مال ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ہمیں تصرف کا اختیار دیا ہے، ان کو استعمال میں لانے کا اختیار دیا ہے with certain conditions، یعنی یہ اختیار بے لگام نہیں ہے بلکہ یہ اختیار شریعت کی مقررہ حدود کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے ہچکچاتے ہو، گریز کرتے ہو۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے، تو اس کی اصل میراث یا ملکیت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور یہ فرمایا کہ تم اس کے مالک حقیقی نہیں ہے۔ ہاں، یہ اس کا انسان پر اتنا بے پایاں احسان ہے کہ انسان سوچے تو حیران رہ جاتا ہے کہ مال دیتا وہ ہے، اور پھر وہ بندے سے فرماتا ہے کہ وَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ میں نے جو تمہیں ڈھیروں مال دیا ہے اس میں سے تھوڑا سا قرض حسن مجھے دے دو۔ اب انسان پر جب بخل غالب آ جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ مال دینے والے کو تھوڑا سا دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا، اور تھوڑا سا دینے پر بھی راضی نہیں ہوتا۔ اگر حالانکہ ہم اپنے گرد و پیش میں دیکھیں اور فرض کریں کہ ایک بندہ ہمارے سامنے کسی کو 1,00,000 روپے ڈونیٹ کر دے، گفٹ دے دے، اور کچھ دیر کے بعد کہے کہ اس میں سے 2,500 مجھے دے دو، مجھے ضرورت ہے، اور وہ کہے کہ نہیں میں تو نہیں دوں گا، تو اب ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ خست اور کمینگی اور کیا ہو سکتی ہے جو بندہ رب تبارک و تعالیٰ سے کرتا ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ مال کی محبت کی یہ ہوس یا غلبہ کیوں ہے؟ تو یہ بھی قرآن مجید نے بیان کیا کہ انسان کی فطرت میں کہیں یہ بیماری ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مال ہے تو سب کچھ میں حاصل کر سکتا ہوں، جیسے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، کہ افسوس ہے اس عیب جوئی کرنے والے کے لیے، طعنہ زنی کرنے والے کے لیے کہ جو مال کو جمع کرتا ہے، گن گن کر رکھتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے اور گمان کرتا ہے کہ یہ مال اسے حیات جاودانی عطا کرے گا، یہ مال اسے ہمیشہ ہمیشہ رکھے گا۔ تو یہ بعض اوقات غیر مسلم میں تو ہے، لیکن مومن میں یہ بیماری نہیں ہونی چاہیے مگر موجود ہے۔ ابو لہب کے بارے میں بھی یہی فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کہ ابو لہب جو ہے اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ ہلاک ہوا، اور اس کا مال اور جو اس نے کمایا اسے کسی کام
کسی کام اس کے نہ آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بھی یہ فہم یہ تھا کہ مال ہے تو میں سب کچھ خرید سکتا ہوں، حاصل کر سکتا ہوں۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں کہ مال ہے تو آپ لوگوں کے ضمیر خرید لیں، مال ہے تو لوگوں کا ایمان خرید لیں، ٹھیک ہے، تو مال ہے تو لوگوں سے اپنی عزت کروا لیں اور معصوم سیدھے سادہ لوح عوام صرف اہل دولت کی عزت اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ان کے پاس مال ہے۔ اگر مال ان کے پاس سے ہٹا لیا جائے تو باقی کیا بچتا ہے، یہ بھی ہم آپ سے پوچھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کیا اہم بات، مال بذات ہی بری چیز نہیں ہے، لیکن مال سے محبت، مال کی ہوس، تو مال کا مقام یہ ہے، یہ نہیں ہے جو ہمارا دین بیان فرما رہا ہے۔ دین کا تصور دولت وہ بھی سامنے آ گیا، مفتی صاحب بات وہ لے آئے۔ ایک عام آدمی کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ یہ مال جو میں نے کمایا ہے، یہ میرے قوت بازو کے بدولت میرے پاس آیا ہے، اگر مجھ میں یہ صلاحیتیں نہیں ہوتی تو یہ مال میرے پاس نہیں آتا۔ یہی خیال اور یہی نفسیات قارون کی بھی تھی، لیکن ہماری جو نفسیات اللہ تعالی ہم میں دیکھنا چاہتا ہے کہ تم مالک نہیں ہو مال کے، تم کسٹوڈین ہو۔ اس بات کو ذرا سا ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ یہ فضل خداوندی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی اور کو دینے کے لیے یہ مال ہمارے ہاتھ میں رکھواتا ہے کہ تم اس مال کو آگے بڑھاؤ۔ ارشاد، اس سے محبت نہیں کرو، اس پر سانپ بن کے نہیں بیٹھ جاؤ۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انیق صاحب، جیسے مفتی صاحب نے ابتدائی بات عطا فرمائی، اصل میں اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بناتے وقت ایک تقسیم رکھی اور فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جی، اور خیر کے جو کام انسانیت کو تلقین کیے جی، ان میں سے نماز اور زکوٰۃ ہے۔ چنانچہ انبیاء کے ذکر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے اس دنیا میں دولت کی تقسیم میں کمی بیشی رکھ کر انسانوں کو ترغیب دی کہ تم انفاق کے ذریعے بھی اللہ کی عبادت کرو اور درجات حاصل کرو۔ سبحان اللہ۔ تو انفاق اس کائنات میں ایک ایسی عبادت ہے جو کہ شروع سے موجود ہے۔ اب یہ جو خرچ کرنا ہے اس کے درجات ہیں، زکوٰۃ کی شکل میں بھی، صدقات کی، خیرات کی۔ تو اس طرح سے وہ لوگ جو کہ اس عمل کو، انفاق کو نہیں کرتے، بخل کرتے ہیں، اللہ کے مال کو دیتے نہیں ہیں، ان پر بڑی وعید آئی ہے۔ اور قرآن کریم میں جو ایک آیت ہے وہ عجیب و غریب آیت ہے کہ جو لوگ مر کر جب قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ سے یہ بات عرض کریں گے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آ کر کہیں گے کہ لولا اخرتنی الی اجل قریب، آپ اے اللہ تو ایک ذرا سی مہلت دے دے، فاصدق واکن من الصالحین۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ وہ عبادت ہے جو انبیاء کرام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دی، اور جس وقت قریش نے اور ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات تلقین فرمائی کہ یہ کرو، تو وہ یہ بات کہتے تھے انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کہ ہم اس کو کیا کھلائیں، اگر اللہ چاہتا تو ان کو کھلا دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہا ان انتم الا فی ضلال مبین، یعنی کہ تم اس کائنات کی تخلیق کا اللہ کا نظام ہی نہیں سمجھ پائے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کے پاس دولت کم رکھی ہے، کسی کے پاس دولت زیادہ رکھی ہے، اور پھر یہ جو فرماتا ہے کہ تم خرچ کرو، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دولت بھی دیتا ہے اور ساتھ فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اور کئی جگہ اس بات کا اظہار فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ترغیب دیتے ہوئے فرمایا وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، تم اس مال میں سے جو تمہیں خدا نے دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جو دولت کی کمی بیشی رکھی اور اس کے ساتھ انفاق کا اور حق ادا کرنے کا حکم دیا، تو اس کے اندر جن لوگوں کے اندر طبیعت کے اندر بخل پیدا ہوتا ہے اور اس طرح کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں وہ مال کا حق ادا نہیں کرتے، تو مال کی جو محبت ہے، جو ایک فطری محبت اللہ نے رکھی جو کہ اس کائنات کا نظام چلانے کے لیے ایک درجے میں ضروری ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہم نظر ڈالیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا اوقات اس کو لازم بھی قرار دیا، اور قرآن کریم نے اس کو لوگوں کے لیے قیام کا سبب بنایا ہے کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اس کائنات کا جو نظام اللہ نے قائم رکھا ہے وہ دولت پہ رکھا ہے، تو اس کے اندر اسلام نے رہبانیت والی تعلیم بھی نہیں دی کہ ترک کر دو، لیکن ساتھ ساتھ 3 چیزوں کی طرف ترغیب دی۔ پہلی چیز کہ دولت تمہارے لیے، دولت کی محبت اس چیز میں نہ مانے ہو کہ جو اللہ نے تم پر فرائض دولت کے حوالے سے عائد کیے ہیں تم ان فرائض کے اندر کوتاہی کرو، تم انفاق کرو، خرچ کرو،
اور وہی بات جو مفتی صاحب نے فرمائی کہ یحسب ان مالہ اخلدہ، کہ دولت حاصل کر کے تم سمجھ لو کہ سب کچھ تمہیں مل جائے گا، یا اس دنیا کے اندر تم تعیش پرستی کرو، یا اس دنیا میں تم ہزارہ قسم کی سواریاں میں بیٹھو، لباس پہنو، یہ ساری خواہشات ہیں. اس کے بجائے تم انفاق کی طرف آؤ. پہلی تو یہ چیز ہے مال کی محبت. دوسری مال کی محبت وہ سخت مذموم رکھی گئی جس کے نتیجے میں انسان لوگوں کے حق کو مارے، حرام طریقے سے کمائے، دوسروں کی چیزوں پر قبضہ کرے. تو یہ دولت کی جو محبت ہے یہ بہت ہی انتہا پر ہے، یہ بہت ہی زیادہ معیوب ہے. اور پھر ایک درجہ وہ ہے جو کہ صوفیاء کرام تلقین فرماتے ہیں کہ بسا اوقات صوفیاء کرام اور جو ہمارے یہاں مصلحین امت ہیں وہ یہ تلقین فرمایا کرتے ہیں کہ بعض کام جو ہے دولت کے حوالے سے وہ جائز بھی ہوتے ہیں، مگر اس کے اندر بھی انسان جو ہے وہ تھوڑا دولت کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے اللہ کی طرف متوجہ ہو، جسے حب مال سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی نے ایک اپنا گھر بنایا جو کہ بہت اچھا عالی شان سا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرے تو آپ کے چہرے پر ناگواری کے اثرات تھے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ عیش پرستی جو ہے، اللہ کے بندے جو ہے عیش پرست نہیں ہوتے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جو رہن سہن تھا. تو دولت کا ایک یہ مرحلہ ہے جس کو حب مال سے تعبیر کیا جاتا ہے. اگرچہ یہ مرحلہ سب پر لازم نہیں ہے، فرض کے درجے میں نہیں ہے، لیکن جیسے ہم اپنی امت کے اندر جتنے بھی مخلص امت کے اندر جو منتخب لوگ گزرے ہیں، چاہے اولیاء اللہ ہوں، صحابہ ہوں، ہم دیکھیں تو اپنی زندگی انہوں نے سادہ رکھی، مال بقدر ضرورت استعمال کیا، جو اللہ نے عطا فرمایا اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اور اپنی زندگی کے اندر اس حد تک مال کو ضرور رکھا کہ جس حد تک کسی کا آگے احتیاج نہ ہو. ان پر اگر کوئی شخص مال کے ذریعے جبر کرنے کی کوشش کرے یا ان کو اگر پریشان کرنے کی کوشش کرے، اس قدر رکھنے کی کوشش کی. یہ جو 3 درجات ہیں اس کے اندر پہلے 2 درجے جو ہیں وہ تو بہت ضروری ہیں، فرائض کے درجے میں ہے کہ انسان مال کی محبت میں ایسا نہ جائے کہ حرام کے اندر اشتغال کرے، یا حقوق اللہ یا حقوق العباد میں کوتاہی کرے، یا انفاق کے اندر وہ کمی کرتا ہو. اور یہ جو درجہ ہے یہ معاشرے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ من حیث المجموع دیکھنا چاہتے ہیں. چنانچہ ہم اپنے جتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے لے کر آج تک ہم جتنے بھی دنیا کے اندر مسلمان جہاں جہاں آباد رہے ہیں، جہاں پر صوفیاء رہے ہیں، جہاں علماء رہے ہیں، جہاں صحابہ کرام، ان کی اگر آپ تعلیمات کا مجموعہ دیکھیں تو ہمیشہ یہی ملتا ہے کہ سادہ زندگی اختیار کرو، مال و دولت اس کے بقدر کماؤ، حلال کمانے کی کوشش کرو، انسانی معاشرے کے اندر جو ہے انفاق کے ذریعے معاملات کرو. اور اس کے مقابلے میں بڑے بڑے تعیش پرستی والے انداز جو ہے اس کو عموماً مذموم نظروں سے دیکھا گیا، ناپسندیدہ، خواہ وہ جائز کے درجے میں بھی ہوں، لیکن یہ بات اتنی نہیں پسند کی گئی کہ آپ اتنی تعیش پرستانہ زندگی بسر کریں. تو مال کے حوالے سے اسلام کا جو ہے وہ اساسی طور پہ یہ نظریہ ہے. لیکن اس میں ایک اہم بات جو ہے وہ یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اسلام نے دولت کے بارے میں وہ معاملہ نہیں رکھا جیسے کہ دنیا کے دوسرے ادیان میں یہ سمجھا گیا کہ اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو ترک دنیا اور ترک دولت ہر چیز ترک کرو. ہمارے دین کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام حاضر ہوتے تھے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ میں سارا مال اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں. آپ فرماتے تھے سارا مت دو، پھر وہ عرض کرتے ہیں آدھا دینا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا آدھا مت دو، پھر انہوں نے کہا ایک تہائی دیتا ہوں، آپ نے فرمایا تہائی بہت ہے، اور پھر ساتھ ہی تلقین فرمائی کہ تمہارے پیچھے جو ورثہ ہیں تم ان کو اس حالت میں چھوڑ جاؤ کہ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ تم ان کو اس حالت میں چھوڑو کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں. تو دولت کا یہ جو درجہ ہے اس کو اسلام نے پسند کیا، اس کی ترغیب دی. چنانچہ اسلام کے جو پوری معاشی تعلیمات ہیں صحابہ کرام میں وہ لوگ جو عشرہ مبشرہ ہیں جن کو جنت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں ضمانت دی، ان کے اندر ایسے لوگ ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبد الرحمن بن عوف جو امت کے بڑے بڑے رؤساء میں ہیں. تو یہ ایک ترغیب دی گئی، تلقین کی گئی کہ اگر دولت کمانے والے بھی ہیں تو اس کے ساتھ دل کو ایسے اٹکا کے نہ رکھیں کہ حقوق اللہ میں کوتاہی ہو، عبادات میں کوتاہی ہو، حتیٰ کہ تعلق مع اللہ میں کوتاہی ہو. یعنی انہوں نے اپنا مال دین کا خادم بنانے کے لیے پیش کر دیا، آخرت بنانے کے لیے اپنے استعمال کیا اس کو، آخرت بنانے کے لیے. اللہ اکبر، یہ مال دین کی خدمت میں چلا جائے. ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر، دین کی تبلیغ و اشاعت میں، اللہ اکبر. اب یہاں پر 2-3 باتیں اور نکل کر آئیں آپ کی گفتگو کے ذیل میں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا اس کو مزید آپ کھول دیجئے. ایک تو ہے حرام مال کمانا، وہ تو سرے ہی سے ظاہر ہے وہ ایک حرام مال ہے، وہ تو ایک حرام کام ہے یہ. لیکن یہ کہ مال کا ارتکاز یا مال کو جمع کرنا، کیا دین کا یہ مزاج ہے کہ میرے پاس زیادہ مال جمع ہو؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کسی مسلمان کے پاس زیادہ مال جمع شدہ حالت میں دیکھ کر
یا دیکھتے تو آپ کو کیا آپ کے نزدیک یہ پسندیدہ عمل ہوتا؟ مجھے ایک قول یاد آ رہا ہے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی تم کہیں بھی مال کو جمع شدہ حالت میں دیکھو تو سمجھ لو کہ کسی کا حق مارا گیا ہے. ارشاد. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم تو مال اور دنیا کی ناپائیداری کی طرف متوجہ کیا ہے زیادہ. چنانچہ فرمایا کہ بندہ کہتا ہے کہ مالی و مالی و مالی، جی میرا مال، میری دولت، میرا کاروبار، میری جاگیر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا مال کیا ہے؟ ما اکلت فافنیت، جو تو نے کھا لیا کچھ جزو بدن بن گیا اور کچھ فاضل اجزاء باہر نکل گئے. او ما لبست فابلیت، یا جو تو نے پہن لیا اور لباس بوسیدہ ہو گیا. او ما تصدقت فابقیت، یا جو تو نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا اور تمہارے لیے وہ باقی رہ گیا، وہ تمہارا ہے. وَأَمَّا بَاقٍ فَذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ، باقی جو تم ڈھیروں مال جمع کرتے ہو یہ باقی رہ جائے گا اور تم آگے چلے جاؤ گے اور پھر لوگوں کے لیے چھوڑ کے جاؤ گے، وارثوں کے لیے وہ بانٹیں گے. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اذا مات الانسان یتبعہ ثلاثہ، جب انسان مر جاتا ہے تو قبر کے کنارے تک تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، اہلہ و مالہ و عملہ، اس کے رشتہ دار احباب وہ جاتے ہیں، اس کا مال جاتا ہے، اس کا عمل جاتا ہے. پھر فرمایا کہ فیبقى واحد، قبر کے گڑھے میں تمہارا رفیق تمہارے اعمال ہوتے ہیں. وَفَيَرْجِعُ اثنان، اور باقی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. یعنی جیسے ہی سانس نکلی تو مال کی ملکیت ٹرانسفر ہو گئی وارثوں کی طرف اور وہ بندے کی نہیں رہی. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں ایک مرتبہ بکری ذبح ہوئی. آپ باہر کے معاملات کے لیے چلے گئے، شام کو آپ واپس تشریف لائے تو آپ نے گھر والوں سے پوچھا کہ کچھ بچا ہے؟ تو گھر والوں نے عرض کیا کہ کچھ نہیں بچا الا کتف، ایک شانہ یا دستی جسے کہتے ہیں وہ بچا ہے، باقی یعنی اللہ کی راہ میں دے دیا. آپ نے فرمایا کہ یوں نہ کہو بلکہ یہ کہو کہ جو اپنے لیے گھر والوں کے لیے ایک دستی بچی ہے یہ خرچ ہو گیا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں دے دیا ہے وہ باقی بچی ہے اور وہ جمع ہو گیا تمہارے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جو حوالہ دیا مفتی صاحب نے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی رئیس اعظم تھے دنیا اور ان سے بڑا رئیس کوئی نہیں تھا، بلکہ وہ اس حدیث کی تعبیر و تفسیر تھے کہ الغنا غنى النفس، کہ ہم کہتے ہیں کہ غنی وہ ہے جس کے پاس دولت بہت ہو، اور دین کہتا ہے کہ غنی وہ ہے کہ جو دولت کا پرستار نہ بنے. تعیس عبد الدرہم عبد الدینار، کہ درہم و دینار کا بندہ ہلاک ہو گیا. چنانچہ ایک بار شدید قحط کے زمانے میں جبکہ اہل مدینہ بہت تنگ دست اور محتاج تھے اور غلہ موجود نہیں تھا، آپ کے اونٹوں کا پورا قافلہ لدا ہوا آیا تو مارکیٹ کے لوگ آئے. آپ نے فرمایا کتنا دو گے؟ کسی نے کہا کہ ڈبل دیں گے، کسی نے کہا ٹرپل دیں گے، کسی نے کہا 4 گنا دیں گے، کسی نے کہا کہ 10 دیں گے. آپ نے فرمایا کہ مجھے تو اور چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ اس مدینے کی مارکیٹ میں تو اس سے زیادہ کوئی نہیں دے سکتا. تو عثمان نے فرمایا کہ میرے پاس ایک گاہک ایسا ہے جو اس سے زیادہ دینے والا ہے اور وہ میرا رب ذوالجلال ہے. چنانچہ اس
تنگی کے عالم میں جب کہ منہ مانگے دام وہ لے سکتے تھے، وہ سارے کا سارا مال انہوں نے اللہ کی راہ میں ضرورت مندوں پر خرچ کر دیا، اور اسی کو الغنا غنى النفس کہتے ہیں کہ اصل غنا جو ہے وہ استغناء عن المال ہے، اور وہ دل کا غنی ہونا ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ سارے جھگڑے مال کے ہیں، اور جیسے آپ نے حدیث کی روشنی میں کہ ایک وادی ہو تو دوسری کی تمنا کرے گا، دوسری حدیث میں کہ دو وادیاں ہو جائیں تو تیسری کی تمنا کرے گا، لن یملا فاہ الا التراب، اس کے منہ کو اور جو ہوس اس کو لگی ہوئی ہے دولت کی، قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز بھر نہیں سکے گی۔ اور باقی جو درجات مال میں ہوتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ فضل اللہ بعضکم علی بعض، تم میں سے اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، لِتَتَّخِذَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ دنیا کے کام کاج اور معاملات چلیں، یہ کاروبار دنیا چلتا رہے۔ لیکن میرا جو سمپل سوال آپ کی خدمت میں تھا، آپ نے بالکل واضح کر دی یہ بات کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج اور آپ ہی کا مزاج، مزاج دین، اس میں کہیں بھی ارتکاز دولت یا کنسنٹریشن آف ویلتھ، دولت کو جمع کر کے رکھنا یا بڑھانا، پورے قرآن کریم میں انفاق کی بات ہو رہی ہے، بچت کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ بلکہ یہ بھی بتایا کہ یہ بھی دیکھا جائے گا، صرف کوانٹٹی نہیں دیکھی جائے گی، کوالٹی دیکھی جائے گی کہ کن حالات میں آپ نے مال جب آپ کو چاہیے تھا آپ نے ایثار کیا اور دیا۔ فرمایا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا وقاتلوا من بعد، کہ جب اسلام مشکل میں تھا فتح مکہ سے پہلے، تو اللہ فرماتا ہے کہ جس نے فتح مکہ سے پہلے اپنا مال خرچ کیا اور جہاد کیا، بعد میں آنے والے ان کے درجے کو نہیں پا سکتے۔ لیکن کوئی تان نہ کرے کہ بعد میں آنے والوں کا مقام کوئی نہیں ہے۔ کلم وعد اللہ الحسنى، سب سے اللہ تعالیٰ نے اجر حسن کا وعدہ کیا ہے، لیکن جنہوں نے مشکل وقت میں دستگیری کی اسلام کی، اللہ اکبر، ان کا مقام اللہ کی بارگاہ میں بہت ہے۔ اپنے صحابہ سے فرمایا کہ لو انفق احد بعد مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدکم ونصیفہ، اے میرے صحابہ، تم نے اسلام کا اس وقت ساتھ دیا ہے اور مال خرچ کیا ہے کہ اگر کوئی بعد میں آنے والا احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے تو تمہارے 2-4 کلو جو یا کھجور کے ثواب کو نہیں پا سکتا۔ اللہ اکبر، یہ ہے مقام سابقون الاولون کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہ تمام چیز اور یہ تمام فلسفہ، روح، نفسیات وہ سامنے آ گئی آپ دونوں حضرات کی گفتگو میں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے ٹو ڈوز کے حوالے سے بات کرواؤں کہ مال کی محبت کیسے دل سے باہر نکالی جا سکتی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا جو ہمارا دین ہم سے چاہتا ہے، اس سے قبل حالات و واقعات۔ کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، ایسا نہ ہو کہ تمہارے معاشرے میں چند سرمایہ داروں کے ہاتھ میں دولت رہے۔ قرآن کریم سورہ حشر میں فرما رہا ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے ایک جانب جو پھل رہا ہے، پھول رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، بلکہ ہم میں سے بہت سارے لوگ اس کے مطیع بنتے جا رہے ہیں۔ ایک جانب ہے سرمایہ دارانہ نظام، ایک ہے ہمارا دین جس نظام کو پیش کرتا ہے یا دین جس فکر کی بات کرتا ہے۔ کیا دونوں میں تصادم ہے؟ ارشاد۔ دیکھیے، اس بات کو 2-3 پہلوؤں سے سمجھنا چاہیے ہمیں۔ جہاں پر اسلام نے دولت کے ارتکاز کو یا دولت کے حوالے سے جو تعلیمات عطا فرمائی ہیں، اس کے اندر دولت کو ایک دوسری نظر سے دیکھا ہے تو اس سے مراد ترک دولت یا دولت کی پیدائش کے عوامل کو ترک کرنا نہیں ہے، جس طرح دوسرے بعض ادیان میں تصور ہے، اور ہمارے دین میں تصور ہے کہ معاشرے کا ہر فرد اس میں حصہ لے۔ ایک بات ہے۔
دوسری بات یہ ہے کہ جو معاشی نظام تشکیل پائے اسلامی معاشرے میں، وہ ایسا معاشی نظام نہ ہو کہ جس کے فوائد اور جس کے اندر شریک ہو کر دولت کو بڑھانے کا عمل حاصل کرنے والے لوگ صرف چند لوگ ہوں. یعنی کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم سے مراد یہ نہیں ہے صرف کہ سب کو ثمرات نہ پہنچیں، بلکہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اگر ایک شخص جائز طریقے سے کوئی کاروبار کرنا چاہے، ایک شخص جائز طریقے سے اپنے گھر والوں کے لیے کمانا چاہتا ہو، تو اس کے لیے جائز طریقے سے کام کرنا مشکل ہو جائے، سوائے چند ایک مخصوص طبقے کے یا چند کچھ لوگوں کے، اس کے علاوہ کوئی اس عمل میں شریک ہونے کی ہمت نہ رکھتا ہو، طاقت نہ رکھتا ہو. آپ نے بالکل واضح کر دی، اس کو آپ نے بالکل کر دیا. لیکن میں دوبارہ اسی آیت کے ٹکڑے پر دوبارہ آنا چاہ رہا ہوں. ایسا نہ ہو کہ دولت تمہارے معاشرے میں چند دولت مندوں کے ہاتھوں میں نہ رہے. ہے نا؟ اب اس پہ ہم بات کریں. کیا ہمارے معاشرے میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، کیا ہم اور آپ یہ نہیں دیکھتے کہ چند بڑے خاندان یا چند بڑے افراد کے ہاتھ میں دولت مرتکز ہو گئی ہے؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارا معاشی نظام، ہمارے معاشی نظام کے جو قوانین ہیں اور جو اس کی اسلوب ہیں، جو اس کے طریقہ کار ہیں معاشرے میں رائج، وہ اس طرح کے نہیں بنے ہوئے کہ جس کے اندر ہر آدمی شریک ہو کر اپنے لیے جائز طریقے سے دولت کما سکے یا جائز طریقے سے کاروبار میں شریک ہو کر وہ حلال طیب پاکیزہ کما سکے. ہمارے یہاں جسے ہم کہتے ہیں جو معاشی نظام کا ڈھانچہ تشکیل پایا ہے، وہ اس انداز میں پایا ہے کہ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہ اپنی دولت تو مزید بڑھائے، لیکن جس کے پاس پیسہ کم ہے یا جس کے پاس وسائل کم ہے، وہ اتنا نہ کما سکے کہ وہ اپنے زندگی کو ایک مناسب طریقے سے بسر کر سکے. پھر اس کے علاوہ دولت کا جو دوسری صورت ہے ہاتھ میں رہنے کی، وہ صورت یہ ہے کہ اس کے جو فوائد ہیں اور اس کے جو نتائج اور ثمرات ہیں وہ نچلے طبقے تک منتقل نہیں ہوتے اور وہ اوپری تک منتقل ہوتے رہتے ہیں. میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، بات اس طرف جاتی ہے لیکن کہنے میں اب آر نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے یہاں عام آدمی کو پینے کے لیے صاف پانی میسر نہیں ہوتا، لیکن ہمارے یہاں کئی 100 ایسی کمپنیاں موجود ہیں جو آپ کو پانی صاف کر کر کے بیچتی ہیں، اور وہ پانی خریدنے کی استطاعت عام طبقے کے پاس نہیں ہے. تو معاشرتی نظام اس پر قائم ہوتا کہ وہ لوگ جو کہ کروڑوں اور اربوں روپے مالکان کو پہنچا کر اور پانی کے کاروبار کے ذریعے جو کہ ایک انسانی ضرورت ہے اس کاروبار کے ذریعے دولت کماتے ہیں، یہ چیز عام آدمی کے لیے میسر ہوتی، یہ چیز رہنے سہنے والی میسر ہوتی. چنانچہ اس بات کا ادراک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جب ملتی ہیں کہ جب معاشرت میں اور اسلامی ریاست کے پاس پیسے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اگر کوئی مال چھوڑ کے مرتا ہے وہ اس کے ورثاء کا، اور اگر کوئی مقروض مرتا ہے، بوجھ مرتا ہے، لے کر مرتا ہے، وہ ہمارے ذمے ہے، بیت المال دے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے فیصلے فرمائے. اس سے مراد یہی تھی کہ معاشرے کے پاس، ریاست کے پاس جب وسائل آئیں تو وہ ایسا نظم قائم کرے کہ جس کے اثرات نیچے تک جائیں. تو معاشی طور پر سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے آج ہم یہ دیکھیں کہ اگر ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں کوئی کپڑے کی چھوٹی دکان لگانا چاہتا ہوں، کوئی ٹھیا لگانا چاہتا ہوں، کوئی اسٹال لگانا چاہتا ہوں، اور میں اس لیے چاہتا ہوں کہ میں گھر میں اتنے پیسے لاؤں کہ میری ضروریات پوری ہوں، میں عزت سے رہوں، تو اس شخص کے لیے ایسا کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن وہ آدمی جس کے پاس اربوں روپے ہیں، اس کے لیے کہیں آسان ہے کہ وہ اس ارب کو ملٹی پلائی کر کے 10 ارب کرے، اس کو ملٹی پلائی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا جو معاشی نظام ہے وہ جن اصول اور جن طریقوں سے چل رہا ہے اس سے بھی دولت مرتکز ہو رہی ہے، اور جو دولت پیدا ہو رہی ہے اس کے اثرات کما حقہ نیچے نہیں بھی جا رہے. دونوں چیزیں جو ہیں خراب ہیں. اس سلسلے میں کہ مال کی محبت یا مال سے کی ہوس یہ دل سے باہر نکلے، اس سلسلے میں کوئی کردار ریاست کا ہوتا ہے؟ یہ دیکھیے، ریاست کا کردار وہی معنی ہوتا ہے کہ ریاست جب اس کے پاس وسائل آتے ہیں، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب وسائل آئے تو آپ نے جو ریاست کے اندر جو لوگ ہوا کرتے تو اس کو فوائد پہنچانے شروع کیے. اور پھر اس کے بعد جو دنیا نے تجربے کے بعد یہ چیز کی، جو اصل تصور ٹیکس لگانے کا پیدا ہوا، جس کی نتیجے میں علماء نے ٹیکس لگانے کی اجازت دی، اس کے پیچھے فلسفی یہی تھی کہ اگر معاشرے میں کچھ طبقات ایسے ہیں جو کہ اتنا نہیں کما سکتے تو کم سے کم ان طبقوں سے پیسے لے لیے جائیں اور اس کو معاشرے میں تقسیم کیا جائے. اور علماء نے آپ کہیں شرق و غرب کی جن علماء کی تحریر اٹھائیں جنہوں نے ٹیکس لگانے کی اجازت دی، انہوں نے پہلی شرط یہ رکھی ہے کہ اس ٹیکس کی رقم کو امیر طبقات کے لیے، حکمراں طبقات کے علل تللوں کا ذریعہ نہ بنایا جائے، اور یہ بہت بڑا بوجھ ہے قیامت کے دن. لیکن جب یہ نہیں ہوتا تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ ظلم و جبر بڑھتا ہے، لوگوں کے پاس سے پیسے نکلتے رہتے ہیں، فوائد نیچے تک نہیں اور پہنچتے. غریب آدمی بھی
وہ ٹیکس پے کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر جی۔ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفتی صاحب بھی تشریف فرما ہیں، جی اس وقت تک تو یہ تھا کہ جو مجاہد جہاد کرتے تھے، جو مال غنیمت آتا تھا اور یا جو علاقے فتح ہوتے تھے وہ غانمین میں تقسیم کر دیے جاتے تھے، لیکن جب ملکوں کے ملک فتح ہونے لگے اور ظاہر ہے کہ ایک پریویلنگ سسٹم تھا کہ بھئی ٹھیک ہے مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے، آپ کو تردد ہوا، آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، آپ نے توقف کیا اور پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ والذین جاؤوا من بعدہم، کہ اس میں بعد میں آنے والوں کا بھی حصہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر انہوں نے ان کو اسٹیٹ کے لیے رکھ دیا، یہ ان زمینوں کو ان زمینوں کو خاص طور پہ جو خیبر فتح کرنے کے بعد آئیں، آپ فرما کیا اچھی بات آپ نے اس کا کینوس اور بڑھا دیا کہ آپ نے جو فرمائی بات کہ جو نچلے طبقے تک اس کے اثرات پہنچیں، حضرت عمر فاروق فرما رہے ارتکاز دولت آنے کے والی حوالے نسلوں سے تک یا تو یہ ہے کہ ایک حد سے آگے اسٹیٹ کٹ بھی لگا سکتی ہے، اور یا یہ ہے کہ اسٹیٹ پھر ان پر جو آج کل نظام ہے، کیونکہ ان فی المال حقاً سوى زکوٰۃ کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے، تو پھر اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ ارتکاز پر کٹ لگائے اور ان وسائل کو لے کر معاشرے کے نادار طبقات تک پہنچائے۔ کتنی اہم بات فرمائی آپ نے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگرچہ پسندیدہ یہ ہے کہ خود مال والا تقسیم کر دے، لیکن اگر خود وہ اس کے لیے تیار نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ شریعت اسلامیہ یہ حق دیتی ہے، کیونکہ جو ہمارا کارپوریٹ کلچر ہے، جو کیپیٹلسٹ نظام ہے، وہ ہے ہی ارتکاز دولت کی، اور اس کی مثال یہ ہے کہ فرض کریں کہ ایک آدمی کی 50 پبلک لمیٹڈ کمپنیاں ہیں، ایک پبلک لمیٹڈ کمپنی دیوالیہ ہو گئی، اب انہوں نے قانون یہ بتایا ہے کہ یہ پبلک لمیٹڈ ہے، اس کا دیوالیہ پن بینکوں کے پیسے ڈوب گئے ہیں، لیکن باقی جو اس کی عللے تللے ہیں ان میں سے نہیں کٹ کیا جائے گا، بس ٹھیک ہے کہہ دے گا یہ سکھ تھی، یہ ڈیڈ تھی، یہ ختم ہو گئی اور بینکوں کے کا نادہند ہو گیا۔ تو یہ جو قانون بنایا، یہ بنایا اس لیے کہ ان کو مزید پریویلیج کلاس کو مزید مواقع دیے جائیں کہ وہ دولت کو لوٹے اور دولت کو جمع کرے۔ اللہ تو اس پر میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ایک ایسا فلاحی نظام بنایا جائے کہ جہاں اتنے بڑے پیمانے پر ارتکاز دولت جو ہے اس پر کوئی نہ کوئی کٹ ہونی چاہیے۔ جی ہاں بالکل، اور غریب اور امیر کے درمیان جو فرق ہے وہ کم سے کم ہوتا چلا جائے، اس میں بھی کم ہو۔ جو ہمارے ہیں ویجز یا اجرتیں ہیں ان میں بھی جو بہت بڑا تفاوت ہے، اس کو بھی کم کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب، آخری سوال آج کے پروگرام کا، آپ کی خدمت میں بہت ساری گفتگو، بڑی اہم گفتگو آپ دونوں حضرات نے عطا فرما دی۔ اب یہ دل کی سے جو محبت ہوتی ہے مال کی، یعنی مال تو اتنا زیادہ اہم ہو گیا کہ ہم جان قربان کر دیتے ہیں مال کی حفاظت کے لیے، تو جان سے بھی اہم ہو گیا مال۔ اللہ اکبر۔ تو یہ مال کی محبت کو دل سے باہر نکالنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ کیسے ہماری سمجھ میں یہ بات آئے کہ یہ ہمیں اپنی عارضی زندگی کے لیے ہر چیز مستقل بنیاد پر نہیں درکار ہے؟ ویسی صورت میں اللہ نے بتا دیا حتی زرتم المقابر، کہ تمہیں کثرت مال کی خواہش نے غافل کر دیا ہے یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ جاؤ گے، یعنی اس کی ناپائیداری کا تمہیں پتہ چل جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آخرت اور عاقبت کی یاد کو تازہ رکھا جائے، زندہ رکھا جائے، تو پھر تو بندہ سمجھے گا کہ یہ مال اگر میں جمع بھی کروں گا، کیونکہ قرآن کی
کئی آیتیں ہیں جس میں اللہ نے فرمایا کہ اگر آخرت میں اس پوری آسمان و زمین کے برابر دولت کا کوئی مالک ہو جائے اور پھر اس کو بھی ڈبل کر دیا جائے تو پھر وہ تمنا کرے گا کہ یہ سب میں دے دوں اور میری گردن عذاب جہنم سے چھوٹ جائے. ٹھیک. تو یہ جو قرآن کی آیات اور احکام ہیں، کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ ان رآہ استغنیٰ، کہ خبردار انسان سرکش ہو گیا ہے. وہ اس نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ مال جو ہے اس کو سب سے بے نیاز کر دے گا. تو ہمیں چاہیے کہ قرآن کی تعلیم کو عام کریں، اور قرآن مجید میں جو عاقبت اور آخرت کے حوالے سے تنبیہات بھی ہیں، انذار بھی ہے، تو اس کی احکام کو ہم عام کریں، لوگوں کو بتائیں، لوگوں کو تعلیم دیں، تاکہ ان کو احساس ہو کہ ٹھیک ہے ہم یہ عارضی قیام ہے ہمارا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ دنیا میں ایسے رہو کہ عابری سبیل، کہ جیسے ایک مسافر ہوتا ہے، سرائے میں رہتا ہے اور اگلے دن اگلی منزل کی طرف چلا جاتا ہے. سبحان اللہ. کتنا اہم نقطہ آپ نے ارشاد فرمایا. پہلی آیت سورہ تکاثر کی کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہی آیت یہی سورت جب مکمل ہو رہی ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جواب دہی ان نعمتوں کی. اللہ اکبر. کہ کمایا کیسے اور خرچ کیسے کیا، دونوں پہلوؤں سے سوال ہوگا. کیونکہ اگر کمایا حرام طریقے سے ہے، ظلمن ہے، جبرن ہے، تو وہ بھی حساب ہوگا. اور کمانے کے بعد خرچ کیا ہے، کہاں کہاں اور کیسے کیا ہے. اس لیے فرمایا، علماء نے بتایا کہ اگر ناجائز راستے میں 1 درہم خرچ کیا جائے تو وہ بھی اسراف ہے، اور جائز راستے میں اگر پہاڑ کے برابر مال بھی خرچ کیا جائے تو کوئی اسراف نہیں ہے. اور عام طور پر یہ ہے کہ حرام کمائی جب حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ حرام ہی طریقوں سے روانہ ہوتی ہے، روانہ بھی ہوتی ہے. اور ایک جو جیسے ہے نا کہ الراہ استغنا، کہ وہ انہوں نے گمان کر رکھا ہے کہ یہ مال کام آئے گا. لوگوں نے آج کل یہ ذہن بنایا کہ ہم جیسے بھی لوٹ مار کریں، کچھ پیسے ہم نکال کے دے دیں گے تو جان چھوٹ جائے گی. تو اللہ نے فرمایا کہ لا تیمموا الخبیث. علماء نے فرمایا کہ جو حرام کمائی اللہ کی راہ میں دے کر اس پر اجر کی تمنا کرتا ہو تو اس سے اس کا ایمان خطرے میں. اللہ اکبر. 1 کروڑ روپے کما لیے اور 5 لاکھ روپے سے غریبوں کی، بیواؤں کی امداد کر دی. وہ 1 کروڑ روپے ناجائز کمائے، حرام کمائے، ٹیکس بچایا، حکومت کو نقصان پہنچایا، اور اپنے گلٹ کو چھپانے کے لیے 5 لاکھ روپے سے یتیموں کی، بیواؤں کی مدد کر دی. کیا اچھی بات فرمائی آپ نے کہ اس سے کچھ ثواب کی توقع رکھنا انتہائی بے وقوفی کی بات ہے. خواتین و حضرات، یہ مال کی ہوس، مال کی محبت یہ کیا ہوتی ہے، کیسے پیدا ہوتی ہے، اور کیسے رفع ہوتی ہے، کیسے زائل ہو جاتی ہے، اس کا حل بھی ہمارے معزز علماء نے ہمیں تعلیم کیا. وقت یا مکمل ہوا ہمارے پروگرام کا. خواتین و حضرات، اپنے دونوں معزز مہمانوں کا بڑا شکر گزار ہوں میں. آپ دونوں حضرات تشریف لائے اور ہماری علمی کمی کو آپ نے دور فرمایا. کوئز. کل کا سوال یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء اکرام کی امامت کس مسجد میں فرمائی تھی؟ درست جواب مسجد اقصی. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. شوال کے مہینے میں کتنے روزے رکھنے کی خصوصی فضیلت ہے؟ 4، 6 یا 8؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031. ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194. وقت قرآن اندازی کا. حضرت ایک پرچی نکال کر اعلان فرما رہے ہیں. آج کے ونر کے نام کا اعلان کریں گے محترم مفتی منیب الرحمان صاحب. یاسر سعید صاحب راولپنڈی. آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے
کوئی اس کا صحیح جواب بتانے کے سلے میں دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ خواتین و حضرات، اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بہترین بخشش وہ ہے جو مانگنے سے پہلے مل جائے۔ بہترین بخشش وہ ہے جو مانگنے سے پہلے مل جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔